جناب آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 5واں روزہ ہم نے اختیار کیا اور اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک ذکر و اذکار ہی ہوتا رہا, دینی باتیں ہی ہوتی رہیں, نعتیں اور کلام اور موضوع پر گفتگو. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس سیگمنٹ کو میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. پوری دنیا میں الحمدللہ یہ سیگمنٹ بہت مقبول ہے اور اس کے کلپس جو ہیں پوری دنیا میں دیکھے سنے جاتے ہیں, پسند کیے جاتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جو شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے بیوی کو جو بینیفٹ ملتے ہیں تو وہ اگر تقسیم کرنا چاہتی ہے بچوں میں تو کیا بچے. اچھا ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کی آواز مناسب طور پر نہیں آ رہی, میں چاہوں گا کہ ذرا سا لاؤڈ بولیں آپ اور والیوم کم کر دیں اپنے ٹیلی ویژن کا, بڑی عنایت ہوگی. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو افطار سے پہلے دعا کریں یا بعد میں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مہنگائی کرنے والوں کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب, 3 سوالات آپ کے ہیں, تینوں شامل کرتے ہیں. جی مصعب پہلا سوال اگر آپ تک نہ پہنچا ہو تو افطار سے پہلے یا بعد میں دعا کون سی؟ ہاں نہیں وہ پہنچ گیا تھا. جی یہ افطار کے وقت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کرنے سے پہلے. ہاں تو افطار سے تھوڑی دیر پہلے انسان دعا کرے پھر افطار کرے. اور روزے دار کا حالت روزہ میں وہ جو کچھ کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے, چاہے وہ سو بھی رہا ہو مباح کام, اس پر بھی اس کا ثواب مرتب ہوتا ہے کیونکہ اس سے بھی عبادت میں تقویت اس کو حاصل ہوتی ہے, تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور جو مہنگائی کرتے ہیں, مہنگائی اگر اس قدر ہے کہ جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن جائے, کیونکہ ایک تو مہنگائی ہوتی ہے جو باعث تکلیف نہیں ہے, ایک ایسی ہے جو باعث تکلیف بن جائے اور وہ اجازت شرع کے بغیر بھی ہو, یعنی ناجائز, اور گورنمنٹ بھی اس کو منع کر رہی ہے, تو ایسے لوگ شدید گناہ گار ہوں گے. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو وہ کما رہے ہیں وہ حرام ہے, لیکن چونکہ لوگوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہیں اس لیے وہ تمام سزائیں ان کی طرف متوجہ ہوں گی, وعیدیں متوجہ ہوں گی جو مخلوق خدا کو ستانے کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں. اچھا مجھ سے بھی ایک سوال اور بھی آیا تھا, ہمارے پاس ریکارڈ ہوا سوال کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں جو فرائض ہے, اس کے علاوہ تلاوت وغیرہ بھی کر لیتا ہوں, لیکن ان کی ہمت اتنی نہیں ہوتی ان میں جسم میں جان نہیں ہوتی کہ تراویح 20 رکعت پڑھ سکے, عشاء پڑھ لیتے ہیں وہ. ایک تو یہ, اور دوسری انہوں نے کہا کہ جو دعائے تراویح ہے وہ اگر یاد نہ ہو. یہ دونوں سوالات ساتھ آپ اگر دعائیں تراویح پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, اس میں اتنی دیر آپ سبحان اللہ الحمدللہ یا کلمہ پاک پڑھ لیں کافی ہے, خاموش بھی رہیں تو کوئی مطالبہ شرع نہیں ہے. اور اگر 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اچھا اس میں ثواب تھوڑا کم ہوگا لیکن بالکل ان کو مکمل انشاءاللہ تراویح ادا ہو جائے گی. اگر زمین پر بیٹھ کے پڑھنے میں گھٹنوں میں پین ہوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور, انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا سا لاؤڈ بولیے گا. اور جی آ رہی ہے آواز؟ بہت اچھی آ رہی ہے. جی بتائیے. جی میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور ابھی نا 1 سال کے اندر اندر دونوں بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا, میرا کوئی نہیں, تو اب میری کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا جناب. ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیں, بند کر دیں, میوٹ کر دیں. جی مصعب سوال کیا انہوں نے اور نہیں بتایا کہ کون کون باقی رشتہ داروں میں. ایک تو بہن سے میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو آزمائش ڈالی, اللہ آپ کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ خود اپنی کفالت کر سکتی ہیں, ایسا سورس آف انکم ہے ان کے, تو پھر کسی کے اوپر محتاج شریعت ان کو مطلب ان کا محتاج نہیں بناتی اور کسی پہ کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالتی. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر سگے بھائیوں کے اوپر ہے, اگر وہ نہیں تو پھر ان سے قریب جو رشتہ دار ہیں, وہ چچا بھی ہو سکتے ہیں, چچا کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, پھر جو قریب ترین ہوتے ہیں رشتہ دار ان پر کفالت کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اکثر ہم سمجھاتے ہیں کہ بچیوں کو کچھ ایسے کورسز کروا دیں
کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ایمرجنسی آئے تو بچیاں کسی کے محتاج ہوئے بغیر اپنی خود ارننگ کر سکیں. اچھا ایسی صورت میں صاحب یہ ضمناً سوال کر رہا ہوں, کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو خاتون کیا کریں بیچاری؟ مطلب پھر وہ امداد لے سکتی ہیں اپنے رشتہ داروں سے, یا جو دیگر قریبی لوگ ہیں اگر لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں یا دیگر چیزیں تو وہ لے سکتی ہیں, وہ مستحق ہوں گی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم رئیس بھائی. جی وعلیکم السلام میرے بھائی. فیض بھائی بول رہا ہوں جامع کراچی سے. جی فیض بھائی کیا کہیے گا؟ سوال یہ تھا کہ جیسے لوگ عموماً زکوٰۃ نکالنا رمضان شریف میں پسند کرتے ہیں جی تاکہ مطلب لوگوں کی وہ مدد بھی ہو جائے اور اپنا ایک فرض بھی ادا ہو جائے, لیکن اگر مطلب کچھ زیادہ رقم ہو جو ہم تھوڑا بہت ابھی دے دیں اور تھوڑا بہت پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیں تو ایسا ممکن ہے یا ابھی ہی دینا ضروری پڑے گا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے, زندگی کب ختم ہو جائے. جیسی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو ادا کرنا لازم ہے. ایک دن کی بھی بلا وجہ تاخیر گناہ گار کروا سکتی ہے, اور اگر ان کو نہیں ملتا تو مجھے بتا دیں, میں لائنیں لگوا دیتا ہوں پورے گھر کے باہر. اتنے بیچارے مستحق ہیں, ان کو ضرور دیجیے, فوراً سے پیشتر ادا کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے یہ رونق ہے ماشاءاللہ کہ آپ تشریف رکھتے ہیں. بہت سے ناظرین منتظر رہتے ہیں, لیکن وقت انشاءاللہ آگے چلیں گے تو بڑھ جائے گا اور مزید آپ کے سوالات شامل کرتے رہیں گے. ہم کل بھی ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ, کل بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تمام سیگمنٹس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور اسی طرح آپ روزے رکھیں, عبادت کریں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے. سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا